دیکھیں جس طرح وائرس کبھی مرتا نہیں ہے نا، ٹھیک اسی طرح وائرس سے جڑے سوالات بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ امریکن نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی جیرارڈ، انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑنے سے صرف ایک دن پہلے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ تو کرونا وائرس کے بارے میں 5 سال بعد سب سے بڑا سوال دوبارہ زندہ ہو گیا، کیا یہ واقعی وائرس چائنا کی ووہان لیب سے نکل کے آیا؟ کیا امریکہ نے ووہان لیبارٹری کو کوئی فنڈز دیے تھے؟ اور اگر کوئی فنڈز دیے تھے تو اس کی نگرانی کیسے کی گئی؟ کیا انٹیلیجنس اداروں پہ وبا کے حوالے سے کسی خاص نتیجے تک پہنچنے کے لیے کوئی دباؤ ڈالا گیا؟ کیا واقعی فارماسیوٹیکل کمپنیز نے اس بحران سے فائدہ اٹھایا اور تاریخ کا سب سے بڑا منافع کمایا؟ تو تلسی جیرڈ جو ہے، اس کے تازہ ترین انکشافات نے واشنگٹن، بیجنگ اور فارما انڈسٹری تینوں کو ایک ہی کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ چائنا کی ووہان لیب میں آخر ایسی کون سی ریسرچ جاری تھی کہ جس کے نتیجے میں کورونا کی وبا پھوٹ پڑی۔ طبی یا حیاتیاتی اصطلاح میں تو اس ریسرچ کو گین آف فنکشن کا نام دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کسی جاندار وائرس یا بیکٹیریا کے جینیاتی ڈھانچے میں یا جینیٹک آپ سمجھیں انجینئرنگ میں اس طرح تبدیلی کرنا کہ اس میں کوئی نئی خصوصیت پیدا ہو جائے، یا اس کی موجودہ صلاحیت جو ہے مثلاً بیماری پھیلانے یا روکنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس قسم کی تحقیق کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ جاندار یا وائرس کس طرح کام کرتے ہیں، تاکہ مستقبل میں آنے والی نئی اور خطرناک بیماریاں یا وباؤں کا پیشگی اندازہ لگایا جا سکے اور ان بیماریوں کے خلاف کو مؤثر ویکسین تیار ہوا۔ تو اس مقصد کے لیے سائنٹسٹ جو ہیں وہ لیبارٹری میں جان بوجھ کر وائرس یا سیلز تیار کرتے ہیں اور اس میں جینیٹک انجینئرنگ کے لیے ان کو ایک تبدیل شدہ ماحول فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر یوں ہی کوئی وائرس صرف جانوروں کو متاثر کر سکتا ہے تو گین آف فنکشن کے ذریعے اس میں ایسی تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ وہ انسانوں کو بھی متاثر کرنے کے قابل ہو جائے۔ اسی طرح سائنسدان یہ بھی اندازہ لگانے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ مستقبل میں وائرس خود کو کیسے چینج کر سکتا ہے، میوٹیٹ کرے گا۔ تو گین آف فنکشن اگرچہ ادویات اور ویکسین بنانے کے لیے انتہائی مفید ہے، لیکن اس سے ایک انتہائی خطرناک عمل بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دوران تحقیق اگر کوئی تبدیل شدہ وائرس غلطی سے لیبارٹری سے باہر ماحول میں پھیل جائے، انوائرمنٹ میں، تو یہ ایک بہت بڑی عالمی وبا کا باعث بن سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اس طرح کی تحقیق کو دنیا بھر میں سخت حکومتی اور سائنسی نگرانی میں رکھا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے حادثے سے بچا جا سکے۔ تو امریکن انٹیلیجنس کے سربراہ تلسی نے کل یعنی کچھ دن پہلے تو اپنا عہدہ چھوڑ دیا، لیکن جاتے آتے انہوں نے گین آف فنکشن نامی ریسرچ پہ پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے چند ایسے خفیہ ڈاکیومنٹس جاری کرنے کا اعلان کیا جو کرونا کی ابتدا اور امریکن فنڈ ریسرچ کے درمیان ممکنہ روابط پہ نئے سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو تلسی نے 3 بڑے دعوے کیے۔ ان کا پہلا دعویٰ ہے کہ کرونا وائرس کی لیب میں لیک ہونے کے امکان کو پہلے دن سے بہت کم اہمیت دی گئی، جس کی وجہ سے دنیا کو زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ دوسرا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ گین آف فنکشن ریسرچ کے لیے امریکن فنڈنگ کے شواہد موجود تھے، لیکن بائیڈن انتظامیہ کے مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے اس معاملے پر کانگریس اور عوام کے سامنے مکمل تصویر پیش نہیں کی ہے۔ اور تیسرا دعویٰ ان کا ایک سوال پہ مبنی ہے کہ اس بحران سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور مافیا نے کتنا مال بنایا۔ تو میں آپ کو تلسی کی گفتگو کا ایک مختصر کلپ سنواتا ہوں جس میں وہ کووڈ یا کرونا وائرس سے جڑے رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ سنیں ذرا۔ Before the COVID pandemic, Dr. Fauci, as head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, provided millions in U.S. taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research on bat coronaviruses at the Wuhan Institute of Virology, work which is now widely viewed as the source of the unintentional lab leak that sparked the pandemic.